والوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، چیچا وطنی والوں کو پتہ نہیں لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ بھائیو یہ کبھی آنکھ کھول کے ہسٹری کا واقعہ ہے، اس کو ذرا پڑھنا تو صحیح۔ بیان قلم بند اگر چیچا وطنی میں مرتے دم کوئی شخص کروا دے تو اس بیان کی تھانے میں کوئی ویلیو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آئیں سیدنا حسین کیا کہتے ہیں، قاتل اور مجرم کو پہچاننے میں نشاندہی کرتے ہیں، پہنچنے کے لیے کافی ہیں۔ ایک تو نوٹ کیجئے، خذلتنا شیعتنا، ہمیں رسوا کیا ہمارے اپنے شیعوں نے، ساتھیوں نے۔ راوی کہتا ہے میں نے حسین کو دیکھا یقرأ القرآن، قرآن کی تلاوتوں کا ذکر کرتا ہے سیدنا حسین کا، کبھی ان کے آنسوؤں کا ذکر بھی کیا کر۔ والدموع تسیل علی خدیہ ولحیہ، وہ ان کے جو ہے ان گالوں کے اوپر اور داڑھی کو بھگو کے گزر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا میرے ماں باپ قربان، ما انزلک ہذہ البلاد والفلاۃ التي لیس بها احد، ان جنگلوں میں ویرانوں میں کون آپ کو لے کے آیا؟ بوری ساتھ کر دی، کہا ہذہ کتب اہل الکوفہ، یہ کوفیوں کے خط ہیں۔ ولا اراہم الا قاتلیہ، مجھے صحابہ نے روکا مکے میں رک جاؤ، میں نہیں رکا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی، میں پھر بھی نہیں رکا۔ قیس بن مصر کو بھی شہید کر دیا گیا، میں پھر بھی نہیں رکا۔ اب میں نکل جو کھڑا ہوا تھا، اب کیا کروں؟ ولا اراہم الا قاتلیہ، مجھے لگ یوں رہا ہے کہ یہ مجھ کو مارنا چاہتے ہیں، مجھے بلا کر کے جاؤ دنیا کے کسی اہل لغت سے اس کا ترجمہ کوئی اور کروا دو کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے سنی مارنا چاہتے ہیں یا مجھے یزید مارنا چاہتا ہے۔ کہا یہ کوفہ والوں کے خط ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا، پھر حضرت حسین کی بد دعا لے گئی۔ اللہ اکبر۔ کہا اگر انہوں نے ایسے کیا لَمْ يَدَعُوا لِلَّهِ حُرْمًا، پھر پوری زندگی اللہ کی کسی حرام کی ہوئی چیز کو یہ حرام نہیں سمجھیں گے۔ بھائیو ولی کی پیش گوئی، پیغمبر کے نواسے کی پیش گوئی ہو، پوری نہ ہو۔ مجھے ایک بات تو کہہ دیں کہ جس کو وہ حرام سمجھتے ہوں، جو حرام اللہ نے قرار دی ہے، سامنے ہے میرے بھائی۔ یہ میں کسی کو تانا دینے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اپنے اس جوان بھائی کو، اس جوان بہن کو، اپنے اس دوست کو، اپنے اس مسلمان کو، اس کلمہ گو کو کہ جو آقا کو مانتا ہے اور ان کے نواسے سے پیار کرتا ہے، ان جملوں پر غور تو کر۔ انتہکوہا، یہ اس جس نے پیغمبر کے نواسے کی جان لوٹ لی، وہ دنیا کی حرام کردہ عزتوں کو بھی لوٹے گا۔ لاکھ پردے ڈلیں پر شام غریباں تو شام غریباں ہی ہوتی ہے نا۔ لاکھ پردے ڈلیں، دال میں کالا کالا تو ہوتا ہی ہے۔ فَيُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَن يَضُلُّهُمْ، اللہ کے محبوب ولی نے کہا اللہ ان پر ایسی چیز مسلط کرے گا جو ان کو ساری عمر ذلیل کرے گی۔ بھائیو اس سے بڑی دنیا کی کوئی ذلالت میں نے نہیں دیکھی۔ کوئی اور تھپڑ مار لے اور بات ہوتی ہے، خود کو تھپڑ مارنے سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے۔ کیوں بھائیو؟ اس سے بڑی دنیا میں رسوائی نہیں ہے کہ بھری مجلس میں کوئی اپنا ہی منہ پیٹنے لگے اور اپنے آپ کو کوئی اور مارے۔ ٹھیک ہے بھائیو، اس سے تو میرے خیال میں وہ جاپان کے اور دوسرے ملکوں کے وہ ان کا مکہ دوسرے کی طرف، لیکن یہ دیکھتے رہنا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ بد دعا ہے۔ سانپ اگر ڈس لے تو ہے زہر کا تریاق بہت۔ سانپ اگر ڈس لے، بیان حسین کیا کہہ گیا؟ سانپ اگر ڈس لے تو ہے زہر کا تریاق بہت، آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے۔ حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، اور جو ہے گالیں بھیگ رہی ہیں، داڑھی بھیگ رہی ہے، اور بیان دے رہے ہیں وَلَا أَرَاهُمْ إِلَّا قَاتِلِيَّ۔ یہ نہیں فرمایا یہ شامیوں کے خط، یہ یزید کے خط، مجھے یزیدی قتل کر دیں گے، مجھ کو مار دیں گے۔ جب موت کو منڈلاتے دیکھا، بھائیو آپ نے چیچا وطنی دیکھا ہے سب نے؟ میاں چنو سے آتے ہوئے یا لاہور ادھر سے جاتے ہوئے آپ نے چیچا وطنی میں انٹر ہونا ہو تو کون سے راستے سے انٹر ہوں گے؟ اگر آپ نے چیچا وطنی جانا ہو آپ سیدھا جائیں گے نا، جو روڈ سیدھا اندر جا رہا ہے اسی پہ جائیں گے۔ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ بائی پاس پہ کون نکلے گا؟ جس نے چیچا وطنی نہیں، اس نے آگے میاں چنو جانا ہو یا آگے ملتان جانا ہو۔ بھائیو ساری دنیا کے ہسٹری دانوں کو بلا لو، جغرافیہ دانوں کو بلا لو، مکے سے یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ تبوک ہے، یہ اردن ہے، یہ اس کے بعد اردن کے بعد لبنان ہے، فلسطین ہے، شام ہے،
شام کا علاقہ دمشق ہے، یہ مکہ ہے اور یہ کوفہ ہے۔ حضرت حسین کوفے میں شہید کیوں نہیں ہوئے؟ یہ کوفے سے، یہ کوفہ ہے، بائی پاس اس سے پہلے گزر جاتا ہے شام کی طرف، یہ اس بائی پاس کے ایک علاقے کربلا کے اوپر جا کر کے شہید کیوں ہوئے؟ سوال ہے۔ یہ تو کوفہ جا رہے تھے، انہوں نے ٹرن بائی پاس لے کر کے یہ شام کی سڑک پہ کیوں چڑھ گئے تھے؟ پتا چل گیا تھا یہ بیان تھے، یہ تو مجھ کو بلا کر کے مارنا چاہتے ہیں اور میرے ذمہ لگانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! مڑے جب انہوں نے روٹ بدلا، کوفے والوں کو فکر ہوگی کہ ہماری تو پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی، ہم نے تو کہا تھا آئیں گے ماریں گے نام لگا دیں گے۔ حضرات، بے نظیر کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس کا بھائی مرا تھا، مارا بے نظیر نے تھا۔ کیوں بے نظیر نے مارا تھا؟ نام لگ گیا، حکومت اس کی تھی، کرنے والوں نے کیا مدعا اس پہ ڈال دیا، حکومت یزید کی ہے، نام لگا دیا جائے گا، اس کے بعد یزیدی یزیدی کریں گے، خود نیک بن جائیں گے۔ اللہ اکبر! روٹ جب مڑا وہاں جا کر کے کرب و بلا میں پکڑ لیا۔ بھائیو، میرا ایمان، میری ہسٹری، میرا علم، میری تاریخ یہ کہتی ہے کہ یزید کو ابھی اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ حضرت حسین جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئے۔ کیوں؟ آج کل کی طرح فون نہیں تھے، میسج نہیں تھے، ادھر مکے سے نکلے، ادھر مکے کے والی نے میسج کر دیا اور پیغام بھیج دیا، تار بھیج دی، فیکس بھیج دی کہ پہنچ گئے ہیں، جاؤ سفر دیکھو۔ میری اتنی ہمت نہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ کوئی بات نہیں، میں اس بھائی کو ٹکٹ کے پیسے دوں گا جو مکے سے مدینہ، مدینے سے تبوک، تبوک سے اردن، اردن سے لبنان اور لبنان سے فلسطین اور شام اور دمشق ہو، مجھے پیدل چل کر کے ایک شخص کو میں کوفے پہنچا دیتا ہوں، دونوں بیک وقت نکلتے ہیں، یہ کوفے کو نکلے اور ادھر یہ خبر دینے شام چلا جائے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے دن میں فاصلہ بنتا ہے۔ یہاں سے ایک نے لاہور جانا ہو، دوسرے نے اسلام آباد جانا ہو، پیدل دونوں جا رہے ہوں، پہلے کون پہنچے گا؟ میرے بھائی، کربلا میں پکڑ کر کے سیدنا حسین کے ساتھ باقی لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ دنیا کہتی ہے یزید نے کر دیا، بھائیو پوری تاریخ، پوری ہسٹری، ساری گواہی ایک ہی بات کہتی ہے۔ کتاب الشافی ہے شریف مرتضی کی، اور شریک تالیف نہج البلاغہ بھی رہے ہیں، 471 صفحہ ہے، الامامہ والسیاسہ ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 6 ہے، مطبوعہ مصر ہے، 1356 ہے، اسی طرح یہ تاریخ تبری ہے، ہسٹری آف دی سر سیزن جو ہے یہ جسٹس امیر علی باب کی ہے، مطبوعہ لندن ہے۔ ان کو آپ دیکھیں ذرا، پڑھیں، پتہ چل جائے گا کہ کہاں جا کر کے پکڑا۔ اللہ اکبر! کہاں جا کے پکڑا؟ کربلا میں، اور کربلا کوفہ سے شام کے روٹ پر ہے، مکہ سے کوفے کے روٹ پر نہیں ہے۔ اس روٹ پر میرے بھائی نظم میں پڑھ رہے تھے کہ بیعت کا ارادہ نہیں کیا، حضرات ان کی اپنی کتابیں بھی کہتے ہیں کہ بیعت کا ارادہ ہو گیا تھا۔ کیسے آیا پکڑا؟ کہا ہماری پلاننگ۔ بھائیو، سیدنا حسین شہید ہو گئے، مان لیں 2 منٹ کے لیے کہ یزید اور اس کی فوجیں شہید کر رہی تھیں، یہ کوفے والے کہاں چلے گئے تھے؟ 1 لاکھ، ان کے خط، ان کے لیٹر، ان کے وعدے، وہ ارادے، وہ تیرے وعدے کہاں گئے؟ میں تیرا، میں تیرا، میں تیرا، میں تیرا، تو میری، تو میری، تو میری، تو میری، بلا لیا۔ جب آ گئے اہل بیت اور آل رسول جو ہے کربلا میں تڑپ رہے ہیں، کوفہ والو تمہیں اپنی میٹھی نیند چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ یزید کی فوجیں آ گئی ہیں، تم مر جاتے، تم لڑ جاتے، تم کٹ جاتے، تمہارا ایک ایک آخری کوفی بچہ مر جاتا، پھر کوئی حسین کے لاشے سے گزرتا تو ہم مانتے۔ مجھے ایک کوفی کی لاش تو دکھا دو جو سیدنا حسین کے سامنے کھڑے ہو کر کے، حضرات صحابہ نے چھوٹے چھوٹے بچے، آقا سے پیار تھا نا، لا کر کے دے دیے، حضور ان کو لے لو جی، کیا کریں گے؟ دشمن کا تیر آئے گا، اس کو آگے کر دینا، ڈھال بنا لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات، یہاں جب انہوں نے پکڑا نا، پھر حضرت حسین نے 3 باتیں کہی، او ظالموں ایسے کرو، تم مجھے ارادے میرے تمہارے کیا ہے پتہ چل گیا ہے، یا تو مجھے امیر یزید کے پاس جانے دو، میں ان کی بیعت کر لوں، میں نے یہ ٹرن ہی اسی لیے لیا ہے، میں بائی پاس شام کو جا اسی لیے رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی مائی کلال مجھے صرف اس بات کی وجہ بتا دے کہ کوفہ کا روٹ چھوڑ کے یہ شام کے روٹ پہ کیوں گئے تھے۔ جناب پہنچے، اور دوسری بات،
میں تمہارے خطوط کو دیکھ کر آ گیا، مجھے کیا علم تھا کہ تم دھوکے باز فراڈی ہو۔ یہ کیوں کہا امیر المؤمنین یزید کی بیعت کی اجازت دی جائے، میں جا کر کے بیعت کر لوں، یا پھر کہا کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے ادھر ہی واپس جانا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسی لیے تو بلایا تھا۔ کہا پھر ایسے کرو، اگر میرے خیر خواہ ہو تو مجھے واپس ہی جانے دو۔ کہا یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ کہا پھر مجھے وہاں جانے دو جہاں سرحدوں پر فوجیں لگی ہوئی ہیں، میں ان کے ساتھ جہاد کرتا ہوا اللہ کے راستے میں۔ جب دشمنوں تم امیر یزید کے پاس بھی نہیں جانے دیتے، مجھے واپس بھی نہیں جانے دیتے، مجھے جہاد پر ہی جانے دو، وہاں بھی مجاہد حسین کو نہیں جانے دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 72 لاشوں کو کتنی بے دردی کے ساتھ گھر بلا کر کے تڑپا دیا، اللہ اکبر، اور خون جو ہے وہ یزید کے سر پر لگا دیا۔ کوفیوں نے تاریخ کو دہرایا، شیعہ نے جو سلوک علی سے کیا تھا، جو رویہ جناب حسن سے اپنایا تھا، وہی کیا۔ آنن فانن تلواریں نکلی، نیزے بلند ہوئے، اور ان لاکھوں کوفیوں نے 72 لاشوں کو خاک و خون میں تڑپا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن کی وفا پہ ہم کو بڑا اعتبار تھا، موسم کی طرح ان کے اشارے بدل گئے، ان کے اشارے بدل گئے۔ جی جناب، اب لاکھ داستانیں بنا لیجئے کہ جناب وہ سجدے میں تھے، سر اتار لیا گیا، وہ سجدے میں تھے۔ کوفیوں تمہارے 1 لاکھ سر کہاں چلے گئے تھے؟ پیاس میں مر گئے، پیاس میں مر گئے۔ مجھے 10 چک ڈوگرا میں بلا کر کے پیاس لگے میں پانی مانگوں، کہا جائے کہ راوی قریب گزرتا ہے، وہاں سے لے آؤ، وہاں سے لے آؤ۔ یہ داستانیں، یہ قصے، یہ کہانیاں، تمہارے گھروں میں پانی مک گئے تھے۔ کوفہ کوئی کنواں نہیں تھا۔ یہ بعد میں رونا، یہ چیخنا، اللہ اکبر، ادھر شہید کیا، ادھر شور ڈالنا شروع کر دیا، رونا پیٹنا، ماتم، بین آہوزاریاں، ہائے حسین یا حسین، یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ باد، جس طرح انہوں نے خود کر کے خون بھیڑیے کے نام لگا دیا تھا۔ یوسف کے بھائیوں نے کیا کہا تھا؟ یوسفیت زندہ باد، بھیڑیت مرد آباد۔ کھا گیا بھیڑیا، بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا۔ یزید مار گیا، یزید نے نہیں مارا تھا۔ بھائیو سوال یہ ہے، میں دفاع یزید نہیں کر رہا، میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے گھر کا پتہ دے رہا ہوں۔ جو بھی قاتل ہے وہ مجرم ہے، آج بھی، کل قیامت کے دن بھی، اور انشاءاللہ بھائیو علی رؤوس الاشہاد، آپ نے بھی ہونا ہے، میں نے بھی ہونا ہے۔ ویسے تو محشر کے میدان میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، لیکن انشاءاللہ شہادت حسین میں اگر کوفی ہوئے تو کسی لمحے عبدالرزاق شاید یاد آ جائے، اپنوں کو بھی، بیگانوں کو بھی، اپنوں کو بھی، بیگانوں کو بھی۔ پیغمبر کے پھول کو جس نے تڑپایا ہے، اللہ جہنم کی آگ میں اس کا کیا حشر کرتا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کون کون ہے۔ اور بھائیو آگے بڑھتے ہیں، میں بات کو ختم کر دوں، میرے خیال میں اسی پر کافی ہے۔ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کون کیا ہے، مجھے یہ کہنا چاہیے، مجھے گالی کیوں دی جاتی ہے کہ جناب حسین کو قتل عبدالرزاق نے کیا ہے؟ بھائی پوچھیں ذرا ٹھنڈے دل سے، میرے سارے شیعہ بھائی بھی سنیں، میرا ایمان یہ ہے آج کا شیعہ قتل حسین میں ملوث نہیں ہے۔ کیوں بھائیو؟ جیسے آج کا سنی نہیں ہے، وہ یزیدی نہیں ہے، اس کو یزیدی کہا جاتا ہے لیکن وہ یزیدی، اور اگر میں شیعہ کہہ رہا ہوں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آج کا شیعہ، یہاں کا چیچا وطنی کا شیعہ ملوث ہے، وہ اس میں نہیں ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے۔ وہ شیعہ نہیں ہے جس نے حسین کو قتل کر دیا، وہ یزید انسان نہیں ہے اگر اس نے قتل کیا ہے تو۔ نہ ہم اس کا دفاع کرتے ہیں نہ اس کا، لیکن قاتل حسین جو بھی ہے وہ تو ہمارا مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بھائیو، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اتنا پتہ دیتا ہوں، شاید پھر سے تاریخ بلائے۔ اگر آپ کے علاقے میں یہاں مسجد میں کوئی واقعہ ہو جائے، مسجد میں واقعہ ہو جائے، اور واقعہ ہونے کے بعد بھائیوں جو آدمی مرے اس کے وجود سے گولی نکلے اس پسٹل کی، کیا خیال ہے لوگ میرے اس بھائی کو چھوڑیں گے جس کے نام ہوگا وہ؟
आला कत्ल जिसके घर से मिलेगा वो कत्ल में शरीक होगा कि नहीं होगा? जाओ सारी दुनिया को ढूंढ करके देख लो आलाते कत्ल किसके पास हैं। भाई सादी सादी दलीलें, मुझे ज्यादा बड़ी दलीलें आपको समझ नहीं आएंगी। आलाते कत्ल यजीद के घर से मिले हैं या मेरे शिया हजरात के घर से मिलते हैं? छोड़िए, आगे बढ़िए। यजीद ने सर उतरवाया, सर उतरवा के घोड़ा किनको दे गया? जो सर उतारता है माले गनीमत भी वही लेके जाता है। सैयदना हुसैन का घोड़ा फिर हमारे पास होना चाहिए था ना। अगर यजीदियों ने किया और हम यजीदी हैं, घोड़ा तेरे पास कैसे? जिसके पास जनाबे हुसैन का, गाजी अलमदार का घोड़ा है वही मेरे हुसैन का कातिल है। अगर किसी के घर से मकतूल का हाथ मिल जाए, पांव मिल जाए, कोई जिस्म का हिस्सा मिल जाए, कत्ल साबित होगा कि नहीं? पड़ेगा कि नहीं? कम अज कम पर्चे में घसीटा जाएगा कि नहीं? हजरात, किया यजीद ने, मुजरम यजीदी ठहरे। गाजी अलमदार का वो अलम पकड़ने वाला पंजा वो तेरे हाथ, तेरे घर में कैसे आ गया? जिसके घर में ये पंजा है कातिल मेरे भाई, जनाबे गाजी ने जिस झंडे को पकड़ा हुआ था, अगर शहीद किया था यजीद ने और उसकी फौज ने, तो झंडा भी आज यजीदियों के पास होता। वो झंडा तेरे पास कैसे? जिसके पास झंडा होगा मेरे हुसैन का कातिल भी। कहते हैं जी बीबियों पे बड़ा जुल्म हुआ, दुपट्टे उतार लिए गए, नंगे सर भेजा गया। भाइयों, दुपट्टे उतारे यजीदियों ने, मिल आपको गए? मिल आपको गए? ये जो 9 तारीख को जुलूस निकलता है, उसमें जो एक बांस, लंबे लंबे टांगे दाएं बाएं बना करके उन पे दुपट्टे और खून लगे होते हैं। भाइयों, जब छीने जाएं, खींचे जाएं और बीबियां मजबूत पकड़े हुए, दुपट्टे फटते हैं कि नहीं फटते? और जो ना फटे वो यूसुफ के कमीज की तरह खून लगे हुए हैं। मेरे भाई, उतारे उन्होंने थे, बेहुरमती यजीद ने की थी, फौज ने की थी। वो दुपट्टे तेरे पास कैसे आ गए? जिसके घर से बीबी के दुपट्टे बरामद होंगे मेरे हुसैन का कातिल भी वही होगा। और जो कातिल है, ना आज उसको मुसलमान माफ करेगा, ना मुसलमानों का रब कल क़यामत के दिन माफ करेगा। और मैं वही कहता हूं, करीब है यारो रोज़े माशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। आज की FIRs, आज की CIDs, आज की हुकूमत, आज बादशाहत किसी काम की नहीं है अगर मुजरम को खुद एहसास हो कि वो मुजरम है। कभी जमीर की अदालत में फैसला लेकर के जा, तुझे हुसैन के असली कातिल मिल जाएंगे। अगर तू उन कातिलों के साथ है तो आज तौबा कर ले। अगर तुझे समझ नहीं आई आज, तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुझको कल समझ दे दे। अगर कल भी नहीं आती तो मौत से पहले पहले तुझे अल्लाह तौबा का मौका दे दे। अगर फिर भी नहीं मिलता तो फिर अल्लाह तेरे हक में वो कर दे जो अच्छा है। ये क्या है भाई? कुछ सवाल आए हैं। शिया कहते हैं कि आपने हजरत फातिमा को कहा कि हजरत हुसैन करबला में शहीद होंगे। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा को कहा। हजरत फातिमा ने